شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فضل بڑی گھبرائی ہوئی پریشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ بولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، جان پر جبر کر کے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا بھیانک خواب۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، فضل مت گھبراؤ، یہ خواب کوئی خطرناک نہیں ہے۔ ارے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ کچھ دن کے بعد امام حسین تشریف لائے اور واقعی وہ فضل کی گود میں کھیلے۔ یہی فضل اس روایت کو بیان کرتی ہیں جو بہت سی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک کا سیلاب جاری ہے، زاروں قطار آنسو نکل رہے ہیں۔ پوچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ نواسے کا پیدا ہونا، آپ کی گود میں جلوہ گر ہونا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بات یہ ہے کہ میں ابھی جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ کے نواسے کو آپ کی یہ امت شہید کر دے گی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں۔ سلمہ آئی، کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا، ابھی جبریل امین آئے ہیں اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل امین نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دی۔ حضرت سلمہ نے اس مٹی کو محفوظ رکھا اور شہادت کے بعد کے واقعات میں ہے کہ جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے، یہ مٹی اس دن سرخ ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین کی شہید ہونے کے واقعات اتنے مشہور تھے کہ سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس قوانین کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں، سب میں ہے کہ یہ شہید ہوں گے، کیسے تڑپیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، زمین کون سی ہوگی، کون سے لوگ ایسا کریں گے، تمام باتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو کہ اللہ اس حادثے سے ان کو بچا لے۔ نہیں، کبھی یہ دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی کہ سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں، اے اللہ، حسین کو صبر، استقامت اور اجر عطا فرما، کیونکہ امام حسین کو جو مقامات ملنے والے تھے وہ اس راستے سے ملنے والے تھے۔ اب آئیں ان کی شہادت کا سبب کیا بنا، اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سن 20 ہجری میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اپنے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا اور مدینہ منورہ میں یہ خبر بھیجی کہ اہل مدینہ سے یزید کے حق میں بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن حنظل، خود حضرت امام حسین اور تمام اکابر صحابہ کرام نے اس فتنے سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضری دی اور رخصت کی اجازت چاہی، یہ سوچ کر کہ اب میں بقیہ زندگی مکہ میں گزار دوں گا۔ آپ نے حاضری کے بعد مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ تشریف لے آئے۔ اب یہاں یزید کی بیعت کا سلسلہ شروع ہونے لگا تھا۔ یہ فتنہ مدینہ منورہ میں پہنچا، یہ فتنہ عراق دمشق میں پہنچا۔ غرض یہ کہ بڑا جبر کر کے لوگوں سے بیعت لی جا رہی تھی۔ جب اس کا ظلم ستم عراق والوں نے دیکھا تو عراقیوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دیے
اور یہ کہا کہ یزید میں یہ کوتاہیاں اور یہ خرابیاں ہیں، آپ عراق یعنی کوفہ شہر تشریف لائیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے یزید سے نجات چاہتے ہیں۔ جب پے در پہ خطوط آئے تو امام حسین نے اپنے طور پر حکمت عملی اپنائی کہ پہلے خود نہیں جایا جائے بلکہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا جائے، وہ وہاں جا کر معاملات دیکھیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پہنچنے کے بعد عراق لوگوں اور کربلا کے لوگ جوک در جوک ان کی خدمت میں آئے اور پہلے دن ان کی ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 جب بیعت کر چکے تو امام بن مسلم عقیل نے دیکھا کہ اب حالات سازگار ہیں اور انہوں نے حضرت امام حسین کو لکھ دیا کہ قصیدہ بھیج دیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ ان کی تشریف لانے کی ابھی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ یہاں امام بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر جناب گورنر نعمان بن بشیر کو معزل کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زید کو گورنر مقرر کیا گیا، اس نے عراق آ کر فساد برپا کیا، حضرت امام بن مسلم عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی تک یہ خبر حضرت امام حسین تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ بچے نہیں تھے بلکہ وہ تنہا قتل کیے گئے۔ ادھر حضرت امام حسین جب عراق کے لیے چلے، ابھی عراق نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں آنے جانے والوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق، وہاں تو حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، وہاں کا تو گورنر تبدیل ہو گئے، آپ وہاں کیسے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، تو یہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ حضرت امام حسین نے اعلان فرما دیا کہ ہم تو چاہ رہے ہیں جو حضرت ہماری محبت میں آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ یہاں سے لوٹ جائیں۔ بہت سارے لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین کے ساتھ ابھی آپ نے عراق کی زمین پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک لشکر آپ کو تلاش کرتا ہوا آ گیا اور حر کی میت میں انہوں نے چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا۔ دونوں میں مذاکرات ہوئے تو حر نے کہا، میں ملازم آدمی ہوں، میں نے اگر آپ کو چھوڑ دیا تو میرے ساتھ بہت برا حشر ہوگا، آپ یہ کریں گے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں اور رات میں ہم کسی جگہ بسیرا کریں گے، اپنی فوج کو میں سنبھالوں گا، آپ مناسب وقت پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل سے نکل کر چلے جائیے، میں صبح کچھ لوگوں کو ادھر ادھر تلاش کرنے کے بہانے بھیجوں گا اور بہانہ نہ کرنے دوں گا کہ وہ رات کو کہیں فرار ہو گئے۔ یہ حل تو بڑا زبردست نکلا اس نے، لیکن جو بات مقدر میں تھی اس کو ہونا تھا۔ حضرت امام حسین ان کی رفاقن فوج سے نظر بچا کر نکل تو گئے، لیکن عراق جانے کے بجائے کربلا کے میدان کی طرف چلنے لگے اور وہاں پر قریب ترین جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنا تھا کہ پوری فوج نے گھیر لیا اور آپ نے اپنا خیمہ اپنی رفتار کو نہر فرات کے کنارے رکھا۔ مذاکرات اور معاملات چلتے رہے لیکن جنگ کے سوا کوئی حل نہ نکلا۔ اب حضرت امام کے خیمے نہر فرات سے لے کر کربلا کے بیچ میں ڈال دیے گئے۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے جو اس بات کی غماز ہے کہ آپ کہاں کہاں موجود رہے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 افواج، ایک روایت کے مطابق 22,000 کا لشکر آ گیا جو ہم وقت تیار رہتا کہ کسی وقت جنگ شروع ہو جائے۔ حضرت امام حسین بہت ٹالتے رہے، یہ بھی تجویز دی کہ میں یزید سے مل کر اپنے معاملات خود طے کر لوں گا، لیکن اس کی بھی ابھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لشکر میں بڑے ظالم لوگ تھے جو جنگ کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین تمام حجت کے لیے فوج کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، تم یہ تلواریں پہچانتے ہو؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے جو کئی جنگوں میں کام آئی ہے، اس کا نام ذوالفقار ہے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جو امامہ پہنا ہوا تھا وہ حضرت حمزہ کا تھا۔ کہا، دیکھو اس امامے کو پہچانو کس کا ہے؟ سارا اپنے فضائل و مناقب بیان کیے اور کہا، تم یہ جانتے ہو کہ جب بھی کوئی ناحق قتل ہوا اس کے بدلے کتنے مارے گئے؟ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر کہا، میں خود نہیں آیا، خطوط نکال کر پڑھ کر سنائے۔ لوگوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیے، مگر سب یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح جنگ شروع ہو اور جو انہیں آرڈر ملا ہے اس کے مطابق امام حسین سے نپٹا جائے۔
غرض یہ کہ تمام معاملات کے بعد 10 محرم جمعہ کا دن آ گیا۔ ظہر کے وقت سے پہلے لڑائی شروع ہو گئی۔ عرب کے دستور کے مطابق ایک آدمی تمام رفعاً شہید ہوتے رہے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین کے عزیز اقارب کی ابھی باری نہیں آئی۔ اتنے میں آپ نے ایک آواز دی کہ کوئی اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والا۔ حضرت حر آئے اور اپنی جان قربان کر دی۔ طویل واقعات میں اب بھانجے، بھتیجے اور صاحبزادوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ ان سب نے یک بعد دیگر جان دے دی۔ آخر میں امام حسین کا کنبہ بچ گیا۔ امام زین العابدین بیمار تھے۔ امام حسین نے ان کو اجازت نہ دی کہ وہ بیمار ہیں۔ حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 برس تھی میدان میں آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہیں بھی حضرت امام حسین شہادت کے بعد اٹھا کر لائے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اصغر جو دودھ پیتے بچے تھے اسے لے کر قوم کے سامنے گئے کہ یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم سے کم اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو کہ یہ پانی پینے سے جنگ کے لائق نہیں ہوگا۔ بجائے اس کے کہ یزیدی لشکر پانی دیتا، کسی نے تیر ایسے کھینچ کر مارا کہ وہ حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام حسین کے بخلق کو چھید کرتا ہوا نکل گیا۔ سو انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ آخر میں حضرت امام حسین پھر ان کے پاس آئے۔ پھر امام حسین خیمے میں تشریف لائے۔ تمام سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کربلا گئے۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو اکیلے تھے، ادھر ہزاروں کا لشکر۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ اس وقت بچ کر نکل گئے تو ہمارے من پر کالک ملی جائے گی، اس لیے انہوں نے چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دی۔ ایک موقع پر حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ پانی پینا چاہتے تھے کہ کسی نے بہانہ کر کے پوچھا کہ تم یہاں پانی پی رہے ہو، وہاں تمہارے خیمے کو آگ لگا دی گئی۔ وہ پانی چلو میں چھوڑ کر خیمے کی جانب مائل ہوئے۔ دیکھا تو ان کا فریب تھا۔ پھر آخری بار ملاقات کرنے کے بعد میدان جنگ گئے تو بس اللہ اکبر، جو میدان گرم تھا، ایسا لگا جیسے ایک شیر کا حملہ ہے اور گاجر مولیوں کی طرح لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ شمشیر چیخ اٹھا کہ اب ایک جان رہ گئی ہے، کسی طریقے سے بچ کے نہ جانے پائے۔ ایسے تیروں اور نیزوں کی برسات ہوئی کہ امام حسین زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ کوئی شخص ان کی گردن کو ذبح کرنا چاہتا تھا، انہیں نیزہ مارنا چاہتا تھا۔ امام حسین نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ میں نماز ادا کر لوں۔ نماز ادا کرنے کے بعد جو چیز چاہے کرنا۔ عین جمعہ کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین نے نماز کی نیت کی، جیسے ہی سر سجدے میں رکھا لوگوں سے صبر نہ ہوا۔ ایک روایت کے مطابق خولی بن یزید، ایک روایت کے مطابق شمیر العین نے آپ کی گردن اقدس پر ایسی تلوار ماری کہ سر گردن اقدس سے جدا ہو گیا۔ 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں محرم کی 10 تاریخ 21 ہجری کو حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کا جام شہادت نوش کرنا تھا کہ یزیدوں نے بظاہر اس جنگ کو جیت لیا، لیکن جنگ جیتنے کے بعد جو شہید تھے ان کے بھی سر قلم کیے گئے، بدن سے جدا کیے گئے، ہاتھوں کو کاٹ کر نیزوں پر رکھا گیا۔ اس طریقے سے جلوس نکلے کہ عبداللہ بن زید کے دربار میں پہنچا۔ بعض احمق لوگ جو اہل سنت کے ماننے والے نہیں، خدا کی قسم مجھ سے منظر نہ دیکھا جاتا، اس لیے کہ تو جس جگہ پر چھڑی مار رہا ہے، قسم خدا کی میں نے 20 بار دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چوما کرتے تھے، اس مقام کو بوسہ دیا کرتے تھے، مگر عبداللہ بن زید نے حضرت زید کو ذلیل کر کے دربار سے نکالا اور کہا او بڈھے، تو اتنا بوڑھا نہ ہوتا اگر اتنا سچا گیا ہوتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کا سر اقدس سے جدا ہوا۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا، ان کا اندازہ امام بہقی کی اس روایت سے لگائیں کہ امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین کربلا کے واقعے کے وقت سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرواگر ہیں اور داڑھی مبارک گرد آلود ہے، بال مبارک پکے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، زمین سے کچھ اٹھا کر اس میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ چہرہ آپ کی زلفیں بکھری ہوئی کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ امیر بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، میں اس کی شہیدوں کا خون صبح سے اٹھا رہا ہوں، اس میں جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے اسی وقت وہ دن یاد رکھا، اور جب شہادت کی خبر آئی تو پتہ لگا کہ وہی وقت تھا جس وقت میں نے خواب دیکھا، اور بالکل یہی خواب حضرت سلمہ نے دیکھا۔ اور یہی نہیں، ان یزیدوں نے کربلا میں جو جسم اقدس پڑے تھے ان پر گھوڑے دوڑائے، اور وہاں جو خواتین تھیں انہیں گرفتار کیا، پھر اس سے لٹے پٹے قافلے کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، میری تو روح کانپ گئی۔ ہم نے شہادت کے بارے میں سنا تھا لیکن بیچاروں پہ اتنا ظلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔